الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا بھی یہ وتیرہ، یہ انداز، یہ عادت، یہ طریقہ رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کو انہوں نے اپنا ورد اور اپنا وظیفہ بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کریم یہ سعادت ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ سلطان الاولیاء سلسلہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ میرے مدنی چینل کے ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ 3 سبجیکٹس پر مشتمل رہے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرامت پر، اس کے بعد ہم بات کریں گے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی اقسام پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک عنوان ہم اور بھی بڑا اہم اور بڑا زبردست موضوع ہے اس کو اپنے سلسلے کے اندر جگہ دیں گے۔ کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے دست مبارک پر ظاہر ہونے والا خلاف عادت کام ہوا کرتا ہے۔ یہ اس کا میں نے آپ کو ایک یوں سمجھ لیں جو کرامت کی تعریف کا جو ایک ایسنس ہے یا اس کا جو نچوڑ ہے آسان الفاظ کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پر ویسا کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے فرد سے جو اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ جو عام طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ نہیں ہوتا، خلاف عادت ہوتا ہے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک موٹی سی تعریف ہے۔ بہرحال کرامت کا دیکھا جائے بیان تو الحمدللہ یہ قرآن کریم میں بھی یہ موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے کے انبیاء کرام رحمہم اللہ السلام ان کی امت کے اندر پائے جانے والے اولیاء کی کرامت یہ ہوا کرتی تھی، اسی طرح نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں موجود اولیاء کرام کی بھی بے شمار کرامات ہیں، اور ان کے بھی بے شمار مظاہر موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جو تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، جو بزرگان دین ہو گزرے ہیں، بالخصوص اولیاء کرام میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی کرامتوں کی تعداد ہے جو کتب کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ بہجت الاسرار حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات پر ایک ایسی زبردست کتاب ہے جس میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جو محدثین کرام جس انداز میں سند کے روات کو لیتے ہیں، ان کی جرح و تعدیل کو دیکھتے ہیں، راوی کی جو ہے وہ ثقاحت اور غیر ثقاحت پر جس طرح کلام ہوتا ہے، اسی انداز میں بہجت الاسرار شریف میں بھی کام لیا گیا ہے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ مدنی چینل کے ناظرین جلیل القدر اسماء الرجال کے ائمہ میں سے جناب حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی غوث پاک کی کرامتوں کا بیان کیا ہے۔ جی ہاں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ایک نہیں بلکہ بہت ساری کرامات کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اس سے پہلے آ جائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت سے پہلی امتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو اصحاب کہف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کی بھی کرامت الحمدللہ قرآن کریم میں بیان ہوئی، اور ان کی بھی ایک عظیم شان ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر جس کو بیان کیا۔ علامہ ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے تحت بیان فرمایا ہے۔ آپ ایک عظیم مفسر ہو گزرے ہیں ان کی تفسیر میں، جس کا میں نام لے رہا ہوں، تفسیر ساوی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا،
جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں، ان کی کرامت کا بیان قرآن کریم میں صاف اور واضح موجود ہے کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل جو ہوا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ پر جایا کرتے تھے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پھل موجود ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل بے موسم پھل، اللہ اکبر، یہ پھل تمہیں کہاں سے ملتے ہیں، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ تعالیٰ کی ایک ولیہ تھی، ان کی ایک عظیم کرامت کا بیان قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس طرح سے بھی موجود ہے۔ یوں ہی آپ لے لیجئے، تھوڑا اور پیچھے آئیے، حضرت جناب سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی ہو گزرے ہیں اور آپ بادشاہ بھی تھے۔ جی ہاں، پوری دنیا کے اوپر سلطنت تھی، اور نہ صرف دنیا پر تھی بلکہ ہواؤں پر بھی تھی اور جنوں پر بھی تھی، اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ زمین سے اگنے والی ہر جڑی بوٹی جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ بتا دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا یابی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے، بڑے اللہ کے شان والے نبی ہیں۔ لیکن آپ کے دربار میں موجود حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تھے اور آپ کے وزیر بھی تھے، جی ہاں، ان کی کرامت کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح انداز سے موجود ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پر لے کر کے آئے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے لے کر کے آئے؟ ملکہ بلقیس جناب سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے یوں کہہ لیجئے روانہ ہو چکی تھی اپنے علاقے سے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا جس کے بارے میں تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کوٹھڑیوں کے اندر مکفل تھا، یعنی ایک تو کمرہ، پھر کمرے کے اندر کمرہ، پھر کمرے کے اندر کمرہ، یوں کر کے ایک بڑی حفاظت کے ساتھ، اور ہر کمرے پر تالا لگا ہوا ہے، یوں اس کا ایک زبردست اور عظیم تخت اس کے محل میں رکھا ہوا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایکم یاتینی بعرشہا، کون ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کر کے آئے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک بڑا خبیث جن کھڑا ہو گیا۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ جنوں کے اندر جو سب سے طاقتور ترین جن ہوتا ہے اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ عفریت یعنی انتہائی قوی اور بڑی طاقت والا جن جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا انا آتی کبھی، حضور میں اسے لے کر آتا ہوں، ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آؤں گا۔ لیکن جناب سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے ملکہ بلقیس کا تخت نہیں منگوایا، اور جن نے یہ بھی کہا انی علیہ لقوی امین، حضور میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، تخت میں خیانت بھی نہیں کروں گا۔ تفاسیر اور اس طرح ترجمے کے ضمن کے اندر روشنی کے اندر میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جن سے اور قوی مضبوط جن سے ملکہ بلقیس کے تخت کو نہیں منگوایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، پہلے جن کھڑا ہوا، اب وہ شخص کھڑا ہوا جو کتاب کا کچھ علم جانتا تھا۔ یہ جناب آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے، اور آپ کے بارے میں تفاسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ اسم اعظم کا ورد بھی جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا انا آتی کبھی، حضور ملکہ بلقیس کا تخت میں لے کر آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں یہاں پر لے کر کے آؤں گا۔ صرف انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس تخت کو جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر کے حاضر بھی کر دیا۔
آپ نظر لگائیے، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک مائکرو سیکنڈ سے بھی پہلے، اور کہاں سینکڑوں میل کے فاصلے پر، اور کوٹھڑیوں کے اندر، مقفل کمروں کے اندر، جن کمروں کو تالا لگا ہوا ہے وہاں پر تخت رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے کیا کر دیا؟ اس کو حاضر کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جناب آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی، اور یہ آپ کی عظیم کرامت تھی جس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی بھی بے شمار کرامات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے ایک پوری کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ اس میں بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑے ہی مشہور صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں سفینہ کا جو نام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ کرامت حضرت سفینہ کی میں نے آپ کو سنانے نگران شورا ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ سفینہ، میں سفینہ ہی عرض کر رہا ہوں جی۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ جنگل میں ایک مرتبہ رستہ جو ہے وہ بھول گئے، اور شیر آپ کے سامنے تھا، تو آپ نے اس شیر سے کہا، یا ابا الحارث، اے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کرتا غلام ہوں۔ چنانچہ آپ کی یہ بات سن کر شیر جو ہے وہ آپ کے سامنے دم ہلانے لگا، اور یوں آپ کو لے کر کے قافلے تک، آپ کو رستے تک جو ہے قافلے تک اس نے پہنچایا۔ تو یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے جس کا حدیث پاک کے اندر بیان موجود ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس موضوع پر نگران شورا سے بھی مدنی پھول لینے ہیں۔ ایسا کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آتی کرامات اولیاء کی، اور اس پر کیوں لوگ وساوس کا یا اعتراضات کا جو ہے دروازہ کھولتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے وساوس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ جواب آپ نے دے دیا۔ شیطان کی باتوں میں جو آئے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ کرامتیں یعنی جس بات کا ثبوت قرآن سے ملتا ہو، جیسے ابھی آپ نے عاصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا، قرآن سے بیان کیا آپ نے، اسی طرح آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا پھل، بے موسم کے پھل، جس کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے خود دیکھا اور سوال کیا، تو وہ خود آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو قرآن کریم سے جب یہ واقعات ثابت ہیں اور تفاسیر بکثرت اس واقعے کو بیان کرتی ہیں، تو کرامات تو ہم یوں تب معجزہ جب قبول ہے کہ معجزہ قبول کرنا ہی کرنا ہے، انبیاء کرام کے ذریعے معجزہ ظاہر ہوتا ہی ہے، تو یہ چونکہ خیر کی عادت کام ہے، عادت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ عادتاً یہ کام ہو نہیں رہے ہوتے، پریکٹس میں نہیں ہوتے، تو انبیاء کرام تو اپنی نبوت کے دلیل پر اظہار معجزہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کا دور ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بہت سارے واقعات قرآن میں معجزے کے طور پر، کرامات کے طور پر بیان کیے گئے۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس کی تفاسیر کو سمجھتا ہے، تو مجھے نہیں تھا وہ آپ سے کوئی اختلاف کرے گا، نمبر 1۔ صحیح۔ اب نمبر 2 حدیث ہیں، اور مطلب بالکل صحیح حدیث، جیسے مثال کے طور پر وہ 3 غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کی حدیث، اور انہوں نے مطلب اللہ کی حضور دعائیں کی، اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ وہ پتھر جو چٹان بالکل جو تھی، جو غار کے منہ پر آ گئی تھی، یہ دعا کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اس جگہ سے ہٹاتا گیا۔ تو یہ ان کی کرامات کے طور پر حدیث میں، وہ کرامت کے باب میں بھی، ایک تو وسیلے کے باب میں بھی نقل کیا گیا
کہ واسطے کے باب میں چیپٹر میں نکل گیا کہ اللہ کے حضور واسطہ دینا، وسیلہ دینا. تو یہاں تک لکھا گیا کہ جب ایک شخص اپنے نیک عمل کا واسطہ دے تو دعا قبول ہو جائے، تو جو خود نیک بندہ ہے، ولی ہے، نبی ہے، اس کا واسطہ دے تو دعا قبول کیسے نہ ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ باقاعدہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. ابھی آپ نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کرامت آپ نے بیان کی. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کا نیزے پر تلاوت کرنا، یہ آپ کی بعد شہادت کرامت ہے. یعنی آپ کی شہادت سے قبل کی کرامات الگ ہیں اور شہادت کے بعد کی کرامات آپ کی الگ ہیں. تو یہ چیزیں. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا ساریت الجبل، آپ نے اتنی دور سے پکارا کہ اے ساریہ جبل، پہاڑ. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ آپ کی آواز اتنی میلوں دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی. اور یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی جنہوں نے اپنے ان کانوں سے فاروق اعظم کی آواز سنی. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. یہاں یہ دونوں کرامتیں بیان کی جائیں گی. تو ایک بھائی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنے مطلب کہ شواہد کے ساتھ، جس میں حدیثیں، مشاہدے، تجربات، واقعات، یہ سب نظر آتے ہیں. تو اب جو انکار کرے گا تو ظاہر ہے کہ مطلب کہ آپ اندھے کو بولو کہ سورج کی روشنی، تو اندھے نے کام ماننا ہے کہ سورج کی بولے میرے لیے اندھیرا ہو جانا سب برابر ہے. تو اب جس کی دل کی آنکھیں ہی بیچارے کی مطلب کہ اب یہ بیچارہ ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک آدمی کا یہ چیز ہی بند ہے. تو اب وہ شیطان کے وسوسے میں آئی. اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی کہے، اب وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کرامت تو سمجھ میں آ رہی ہے مگر یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہ کرامت کے معنی کو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ کرامت تو خرق عادت کا نام ہے. یعنی عادت کے خلاف جو عادت نہیں ہوتا اس کو کرامت کہتے ہیں. تو اب اس کو سوائے ماننے کے آپ کے پاس چارہ کیا ہے. اور تیسری چوتھی بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ عادت کے خلاف واقعہ جس سے ہوا اس کو دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم اور آپ ایک ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی جنات کا انکار کرتا ہے، ہم کرنے والے جنات کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کی اتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں ایک صورت سورہ جن ہے. اب کون عقل کا اندھا ہے جو جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا نا، یہ بالکل ثابت ہے. تو اب کرامات ہیں، معجزے، تو یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے جو قرآن میں موجود ہے، حدیث سے موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں. اب رہی بات یہ کہ یہ کس سے ہو، کرامت کیا، تو یہاں مطلب اب سوال جواب بات چیت ہم آپس میں کر سکتے ہیں کہ جس سے کرامت ظاہر ہوئی وہ کون؟ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یہ عادت کے خلاف کام ہے. تو اب یہاں یہ جائزہ لیا جائے گا یہ عادت کے خلاف کام کس سے ہوا. تو اب یہاں پر ہمارے علماء کرام نے، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، تو ان عاشقان رسول نے پھر یہاں پر خرق عادت خلاف کام کی تقسیم کر دی ہے. اور یہ تقسیم ہمارے لیے کافی ہے. یہ تقسیم کو سمجھ لیں تو آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ اگر جیسے مثال کے طور پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک پتھر کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس وقت بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اسی ہے. تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کے جو یہ واقعات اس کو ارہاس کہتے ہیں. الف را ہا صاد، ارہاس کہتے ہیں اس کو. تو یہ ہوا. اعلان نبوت کے بعد معجزے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا، شجر و حجر کا بارگاہ رسالت میں قدموں میں حاضر ہو جانا، اور مطلب آپ کی رسالت کی گواہی دینا، اور مطلب بندہ پہ بیان کرتا ہی رہے. کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. کئی انبیاء کرام کے معجزے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے مشہور ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے مشہور ہیں. اس طرح کئی انبیاء کرام کے، ابراہیم علیہ السلام کے معجزے مشہور ہیں. بڑے بڑے معجزے تو قرآن کریم میں بھی اس کے مطلب کہ کوئی صراحت اس طرح مطلب کہ
بیان مل جاتا ہے. اچھا اب رہی بات آگے بڑھتے ہیں تو کرامت اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی اب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی یہ عالم ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں, سنتوں کے پیکر ہوتے ہیں, شرائط فرائض واجبات اور اس طرح شریعت کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, ناجائز سے بچتے ہیں, جائز کام حلال کام نیک کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں. یہ میں نے مجموعی طور پر ایک ان کی کیفیات بیان کی ہیں. قرآن کریم میں پھر بہت ساری ان کی مطلب اوصاف و تعریفیں بیان کی گئی ہیں. تقوی جیسے بیان کیا, تقوی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کبھی موقع ملے گا تو ہم بیان کریں گے. تو یہ ہو گئی. اب ان سے وہ جو کام ہوگا جو عادت کے خلاف ہوگا, جیسے چند چیزیں ابھی بیان ہوئی کہ عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کام کیا یہ ان کی کرامت کہلائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری اور ان کی تعریف قرآن کریم نے کی ہے کہ وہ جسے علم دیا گیا, علم والے تھے وہ. تو یہ ہوا. اس کے علاوہ آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ ہے, حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ ہیں. سبحان ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اس طرح اور بہت سارے مطلب کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرامتوں کی. خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے مشکل کشا جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکابی سے دوسرے رکابی کی طرف پاؤں رکھتے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ آپ کی کرامت نہیں تو کیا ہے, اتنے مختصر سے پورا قرآن پڑھ لینا. تو یوں مطلب کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے شمار کرامات بھی ہیں. تو یہ کرامات ہیں, تو یہ کرامات ان سے ظاہر ہوئی. اب غوث پاک کی کرامت, ایک سے ایک غوث پاک کی کرامتیں بیان کی گئی. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامت بیان کی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دریا کا جاری ہو جانا, یہ سب کیا تھا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان صدیوں سے بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں بالکل حق اور سچ پر مبنی ہیں یہ ساری باتیں. اب کوئی نہیں مانتا تو میں نہیں مانتا, تو اپنی ماں کی بھی تو مان ہی لی نا کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. تو ماں سے تو ثبوت مانگنے نہیں گئے تھے نا یار. تو ہر بات کا ثبوت تھوڑی کوئی یوں مطلب کہ کیا جاتا ہے. جب ماں کی بات مان لیے تو اتنے کروڑوں اربوں مسلمان جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یار. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یقین تو کرنا پڑتا ہے, بات تو ماننی پڑتی ہے. اب جبکہ وہ بات نہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے نہ حدیث سے ٹکرا نہ شریعت کسی حکم سے ٹکرا رہی ہے, خالی آپ کی عقل سے ٹکرا رہی ہے. تو جب بات شریعت سے نہیں ٹکراتی, آپ کی عقل سے ٹکراتی ہے, تو عقل کا علاج کرو. شریعت تو نہیں ٹکرا رہی بھائی وہ باتیں. دوسری بات, اب رہی بات عام مسلمان جو چلو مطلب کہ نہیں کہتے کہ ولایت, اس کو کہتے ہیں معونت. میم عین واو نون تا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے عام مسلمان سے بھی سر, کیونکہ عام مسلمان بھی تقوی کے کسی درجے پر تو ہے. ایک عام مسلمان سبحان اللہ وہ کفر و شرک سے بچ کر یوں ہر دنیا کا مسلمان متقی ہوا کہ وہ کفر و شرک سے بچا ہوا ہے. پھر اس کا تقوی کا دوسرا درجہ ہوتا ہے حرام سے بچنا, کبیرہ گناہوں سے بچنا. تو یوں الگ الگ تقوی کے درجے ہیں. تو ان سے بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں اللہ کی رحمت سے ہو جاتی ہیں. تو اس کو پھر کرامت نہیں کہتے, اس کو پھر یہ کہ اچھا اب آتا ہے فاسق اور فاجر یعنی گناہ گار, بدکار, اعلانیہ گناہ کرنے والے, کفار, فجار, ان سے بھی اس طرح کے عمل ہو جاتے ہیں. جب ان سے اس طرح کے عمل ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج, الف سین تا دال را الف جیم, استدراج. ان کا اس کو الگ کر دیا نا ہمارے بزرگوں نے, علماء نے. اب علماء کو مان تو لیں, اولیاء کرام اور ان کے علم کی کہ لوہے کو مان لیں, راستے اور کلیئرٹی بہت مدینہ مدینہ یہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بھی قسم ہے وہ ہے احانت. یہ ایک قسم ہے احانت. یہ بعض اوقات یہ عموماً بیان نہیں کی جاتی. یہ جیسے وہ ہے نا وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ مسلمہ کذاب تھا, جی وہ اس کے واقعات لکھے ہوئے اس میں کہ اس کو کسی وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو نبوت ختم ہو گئی. تو اب وہ اس کو جھوٹا دعویٰ, اس کو کسی کانے نے کہا کہ میری آنکھ کے لیے دعا, میری آنکھ صحیح کر دے, تو اس نے کچھ کہا تو اس کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی.
اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، یعنی تھوک مبارک ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس سے ڈالا تو اور کھارا ہو گیا۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اور عقل کا فلسفہ بیان کرتا ہوں میں، عقل کا فلسفہ کیا ہے؟ عقل کا فلسفہ، ایک فلسفہ عقل کا یہ ہے کہ جو بات یہ قبول نہیں کرتا اس کا انکار کر دیتی ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہر بات آپ کی عقل قبول کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ عقل قربان ہے شریعت پر، عقل قربان ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عقل کا کیا ہے؟ عقل تو چلی بھی جاتی ہے، عقل ہے چلی گئی۔ آدمی ایسا بیٹھا بیٹھا ہے تو بھاگنا شروع کر دے، کیا پاگل ہے؟ تو کیا مطلب پاگل کیوں ہو گیا؟ عقل چلی گئی۔ عقل جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی، کوئی جاتا ہو عقل کا کوئی وجود یوں نظر نہیں آتا، ہاتھ پیر تھوڑی ہوتے عقل کے، چلی جاتی ہے۔ تو یوں جو سلمان بھائی نے ایک سوال کیا کہ مانتے نہیں ہے یہ نہیں ہے، تو اس میں نے کہا نا کہ بات چیزیں تو قرآن حدیث اتنی، اس کو کیا نام دو گے پھر ان چیزوں کا، سوائے اس کے کہ یا تو آپ مان لو یا لوگوں نے یہ سمجھ لیں، لوگوں نے آپ کو نہیں ماننا، لوگوں نے اچھا جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کو لوگوں نے کتنا مانا ہے، لوگ ان کے ماننے والے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ بالکل کسی کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی ہوتی کہ صحیح آیاتوں کو روایتوں کو وہ اپنے مانتے ہی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی کہ وہ ان کی عقل کی کمزوری، عقل کی خرابی ہے۔ اور کوئی بھی اس طرح کا آدمی بات کرے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یار مطلب کہ کوئی عقل کی بات کر، اتنا مطلب کہ قرآن حدیث بزرگوں سے صحابہ سے اولیاء کرام سے جو کام ثابت ہے آج تک ہو رہے ہیں جی، اس دور میں بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہونے والوں سے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو پڑھے گی تو پھر سمجھ آ جائے گی شاید۔ یہی ہو سکتا ہے۔ دیگر بھی جگہوں پر بھی تفاسیر کے اندر جو ہے وہ کرامات کا بیان ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ عقل قربان ہے شریعت پر، اس کی مثالیں، کئی مثالیں دین متین کے احکامات کے اندر، صریح احادیث و روایات کے اندر موجود ہیں کہ آپ ہر بات کو عقل کے اوپر نہیں پرکھ سکتے۔ اس کی ایک زندہ مثال، ایک بڑا آسان سا مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے، میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ صحابی رسول تھے، وہ نابینا تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو وہ کنویں میں گر گئے، وہ کنویں میں گرے تو کچھ جو حضرات نماز جو ادا کر رہے تھے تو ان کا کہا جو ہے یہ بلند ہوا، تو کہا بلند ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ جس نے کہا لگایا ہے وہ وضو بھی دوبارہ کرے، نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ یعنی نماز کے اندر کہا لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کو جنہوں نے علم دین سے فیض پایا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، کہتے ہیں امر تعبدی، جس میں انسان کی عقل کو، اس کے قیاس کو جو ہے وہ دخل نہیں ہے، جس طرح شریعت نے بتا دیا بس اس کو ماننا پڑے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا پڑے گا۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سلیم۔ میں آپ کو گھر کی مثال دے دیتا ہوں نا۔ اگر ایک شخص اپنے والد کے تجربے سے دور اندیشی کا قائل ہے نا، بیٹا بحث نہیں کرتا، اس وقت اس کی باپ کی بات اس کی عقل میں نہیں آ رہی، مگر اپنے والد کی دور اندیشی اور تجربے کا قائل ہے۔ تو جب ایک شخص کسی کی ولایت کا قائل ہو، اس کی بزرگی کا قائل ہو، تو پھر اس کے ماننے میں کیا نقصان ہے؟ آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ غوث پاک کی بھی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن بعض لوگ ایسا اس طرح سے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑا عجیب سا ہوتا ہے، سننے والا بھی اس کو محسوس کہ کیا ہے یہ، کیا باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی کوئی بات ہے کرنے والی، اس طرح کی بات بنتی ہے جو کرنی چاہیے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بھائی بات کیا کی یہ تو پہلے پتا چلے نا۔ اب مثال کے طور پر خدا نہ خاصہ کوئی آدمی شخص بات بیان کر رہا ہے جی، اور کرامت کہہ کے بیان کر رہا ہے، اور بظاہر شریعت، کتاب، علم اور جو علماء اہل سنت جس طرح یہ ہوا ہے، کہیں ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے طرف سے اگر کوئی چیز ایسی بیان کر رہا ہے کہ جس کا ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی وجود ہے، اور معاذ اللہ اگر اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کے بیان کر رہا ہے اور وہ کسی کو تشویش ہو رہی تو تشویش تو اس کے صحیح ہو رہی ہے کہ اس کو یہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مستند کتابیں جیسے آپ نے بہجت الاسرار جی کا نام لیا ہے، میرے آقا حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تعریف کی، بلکہ اگر آپ وہ کرامتیں پڑھ لینا جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کو
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کو 11-12 کرامتیں بیان کی ہیں فتاوی رضویہ شریف میں. تو اس میں شیخ صحاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے ساتھ جو کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ علم الکلام میں تھے اور آپ کے سینے باغ پر ہاتھ رکھ کر وہ سارا لے لیا اور آپ کو اسی پر بیٹھے بیٹھے منزلیں طے کروا دی میرے غوث پاک. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ میرا دوسرا مصرع یاد ہے کہ خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. خاطر کہتے قلب کو، کہ میرے غوث پاک کا قلبوں پر قبضہ تھا کہ وہ دلوں کو بدل دیتے تھے، دلوں کے خیالات کو بدل دیتے تھے، نکال بھی دیتے تھے، ڈال بھی دیتے تھے اور جان بھی لیتے تھے. کیا ہے تو یہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک ساتھ کئی کرامات میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے غوث پاک لکھا ہے. سید پور نور، اور یوں کر کے غوث پاک کا ذکر بھی بڑا عمدہ طریقے سے کرتے ہیں. اور پھر ایک ساتھ کئی کرامتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے غوث پاک کی بیان کی ہیں، باقاعدہ ایک سوال کے ضمن میں بیان کی ہیں. اور وہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصرف کو، ان کو طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کی کرامتوں کو اور ان کے مطلب بلند مرتبے اور درجوں کو جس انداز سے بیان کیا میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو مفتی ہے نا، بہت بڑے عالم و مفتی ہیں، جس انداز سے بیان کیا. اور پھر قرآن کریم کی آیت کوٹ کی ہے، تیرے رب کی عطا پر روک نہیں، ما کان عطاء ربک محظورا، اور تیری عطا پر، تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. وہاں آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نے کوٹ کی. وہ اعلیٰ حضرت جب لکھتے تو پھر حدیث بھی لاتے ہیں، تو آیت بھی لاتے ہیں، تو روایت بھی لاتے ہیں، تو صحابہ بھی لاتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کی تو قلم چلتی ہے تو پھر تو وہ سمندر کے سمندر علم کے اور حکمت کے بہ رہے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے علم پڑھا ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو الحمدللہ ان کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو دقت ہونی چاہیے. قرآن تو تفسیر ہی سے سمجھا جائے گا نا، مطلب خود آپ آیت پڑھ کے کیسے سمجھ جائیں گے؟ وہ آیت ناسخ ہے منسوخ ہے چلو کیسے پتا چلے گا؟ چلو ایک عام آدمی جس کو صرف آیت پڑھی ہے تو ناسخ و منسوخ چلے ایک لفظ ہے، یہ چلو اہل علم کے لیے صحیح، عوام کو شاید اس میں اتنا نہ وہ. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ سیکھ، یہ دو لفظ یاد کریں، ناسخ و منسوخ. یعنی ایک حکم تھا، بعد کے حکم نے اس حکم کو کینسل کر دیا، اب یہ حکم نہیں رہا، اب یہ چیز نہ آ رہی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ملتی ہیں، آپ نے ایک دفعہ قبرستان قبروں پر جانے سے منع فرمایا، پھر اس کے بعد ایک اور ارشاد ملتا ہے کہ میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ دلوں کو نرم کرتا ہے جی اس کی زیارت. اب کوئی وہ روایت آپ کو بیان کرے کہ دیکھو نبی پاک نے قبروں پر جانے سے منع کیا، وہ روایت کتابوں میں تو ملے گی نا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں. لیکن جب یہ روایت بیان کی جائے گی تو جب تک عالم نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا، مفسر نہیں ہوگا، آپ قرآن و حدیث کو سمجھو گے کیسے یار؟ آپ کے ہاتھ میں میڈیکل کی کتاب دے دو، بولوں گا ٹھیک ہے سر درد کی دوا نکال لو، اس میں سے کچھ اور ہی نکال کے کھا لیں گے آپ. تب ایک میڈیکل کو، ایک علاج کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایک ڈاکٹر چاہیے، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عالم نہیں چاہیے. اب آپ بولو گے کہ یار فلاں تو آیتیں پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ اس سے کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا، اس کا کھاتا کہاں کھلا ہوا ہے، اس کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ جب تک کہ پراپر وائر صحیح سب اسٹیشن سے اور پاور اسٹیشن سے نہ ملتا ہو نا، وہ وہاں سے مطلب صحیح روشنی نہیں آیا کرتی، بجلی نہیں آیا کرتی. الحمدللہ عاشقان رسول، علماء اہل سنت کے سارے کنیکشن پیچھے سے چلتے 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 غوث پاک سے مل جاتے ہیں، بزرگان دین سے ملتے ہیں، اولیاء کرام سے ملتے ہیں، وہاں سے سارا آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو شریعت کے یہ علوم جو ہے نا، شریعت کے علوم، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کی صراحت، شریعت کے علوم جو اتنے ہارڈ نہیں ہیں، ان کا بھی تواتر سے لینا ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، علماء دین اور یہ سارا ائمہ مجتہدین یوں آتا ہے تو ہم آپ کی ایک دلیل بنتی ہے. دنیا میں بھی ہو بھائی یہ ریسرچ آئیے، کہاں سے آئی، اس سے اسے کہاں سے آئی، اس سے آئی، اس سے آئی ہے، ایک ویریفیکیشن اور ایک اتھینٹیکیشن آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی آپ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے، کدھر سے پڑھی، کون سی سیکھی؟ آپ کی اپنی اختراع. 1400 سال میں تو کسی بزرگوں نے، علماء نے بیان نہیں کیا. آج آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ کون سی نئی بات سوچ گئی ہے بھیا؟ تو وہ علماء دین جو 100 سال 150 سال، کمال نہیں ہے کہ بندہ ایسا معنی بیان کر رہا ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا. کیا بکل ہے یار، کیا اصل میں لوگوں کو تو لوگ ہیں نا، اصل میں سوشل میڈیا نے نا، اصل دیکھیں ہر ایک کو تو کوئی بلاتا ہے نہیں. ہاں جی، بلائے گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں، یا پھر آگے پیچھے کر دیں گے، مار دیں گے، بھگا دیں گے. تو ایک آدمی کو جیسے مشہور ہونا ہو تو مشہور ہونے کے لیے بھی لوگ عموماً بات کر دیتے ہیں. اب ایسے ہی کوئی بول دے کہ گدھا حلال ہے،
اب یہ کتنی وائرل ہوگی ویڈیو, اللہ بچا. میں ایک مثال دے رہا ہوں جی. کتنی وائرل ہوگی ویڈیو وائرل ہو گئی, یہ تو مشہور ہو گئے, اس کے تو 25-50 لاکھ ویوز ہو گئے. اب وہ سارے وہ میرے سے بھول ہو گئی تھی. اب وہ تو ہو گیا نا, الٹی بات کر کے لوگوں میں آ گیا پروموشن ہے جی. بٹ نیگیٹو مارکیٹنگ از مارکیٹنگ, ایک اصول ہے پروفیشنل. جی ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ اب ہمارے کو سمجھنا ہے کہ اب جن کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں, جن کو مطلب کہ حدیثوں کی قسمیں بیان نہیں کرنے آ سکتے کہ صحیح کیا ہے, غریب کیا ہے, حسن کیا ہے, اس کی مطلب کہ تواتر سے آنے والی روایتیں کیا ہے, اسماء اور رجال کی بحث کا جس کو علم نہ ہو, اور وہ بیٹھ کر مطلب کہ یوں آپ کے سامنے کتابیں کھول کر یہ میرے کو تو یوں سمجھ میں آتا, یوں بھائی تم ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم کو تو ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین سمجھ میں آتے ہیں, سیدھی بات ہے, عاشقان رسول سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو میں نے مجموعی طور پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں, میں امید کروں کہ آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنے بزرگوں سے, اپنے علماء, اپنے عاشقان رسول سے ہی وابستہ رہے, مربوط رہے, ان کی رسالے, ان کی کتابیں, ان کی باتیں سنیں, ان کی باتیں سمجھیں, یہاں وہاں نہ جائیں. فتنوں کا دور ہے, اور فتنوں کے دور کی ایک بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جو ان کی طرف دیکھے گا یہ اسے اچک لیں گے. اللہ, دیکھو نہیں فتنوں کی طرف. فتنوں کے دور کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. تیزی کے ساتھ ایمان نکلتا چلا جائے گا سینوں سے. اور ایسے میں ہم مطلب بالکل مطلب کہ ہلے ترلے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کو بھی سن لیا, اس کو بھی سن لیا, اس کو اچھا بھائی خدا کا خوف کرو, کچھ تو دیکھو کہ ان حالات کے اندر کون کیا کچھ بول رہا ہے. جس کو سمجھ میں آیا وہ شروع ہو گیا. کھاتا دیکھو اس کا اکاؤنٹ کدھر ہے, اس کا کنیکشن کدھر ہے, نہ کھاتا ہے نہ اکاؤنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنے ہی مطلب کہ وہ آباد کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی چھوڑ دو, بھائی کوئی تو بزرگ ہوگا, بعض ہوتا ہے جن کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ارے بھائی تو تم بھی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جن بزرگوں سے اتنا علم, کتابیں, حدیثیں ثابت ہے, شروحات مطلب حدیثوں کی شروحات ثابت ہیں, ان کی باتوں کو سیکھے سمجھے. ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں یہ عاشقان رسول دنیا میں ہیں, اور بعض ملیں گے آپ کو جن کو کوئی سمجھ میں, جو ہر ایک کے اندر ان کو خرابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. عجیب لوگ ہیں. اچھا ان کو سننے والوں پر میرے کو حیرت ہوتی ہے کہ عجیب لوگ ہیں وہ, کہ وہ نئے آ جاتے ہیں اور چل پڑتی ہے. اور ابھی تو ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا کا اسٹیج موجود ہے, سوشل میڈیا کے اسٹیج پہ بیٹھ کر آوازیں لگاتے رہتے ہیں, اور لوگ آہستہ آہستہ اس کے پیج کے اوپر جمع ہو کر اس کا جلسہ بڑا کر رہے ہوتے, گویا کہ اس کا اجتماع بڑا کر رہے ہوتے, اس کی گیدرنگ بڑھا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا تصویر, اس کو لعنت بھیج کے, بعض کا لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دو, یوں بھی چل رہی ہوتی ہے. ہم کو جانے کی ضرورت ہے کیا بھیج دو, کیا شیئر کر دو, کچھ بھی نہیں کرو. ہمیں ایسی جگہ جانے ہی نہیں چاہیے. بس جس گلی جانا نہیں ان کا پتہ پوچھنا کیوں. بالکل ٹھیک, سیدھی سی بات ہے. ہم بھلے ہمارے علماء اہل سنت, عاشقان رسول, ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بزرگ غوث پاک, پھر ان کے پیچھے سے چلتے یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, پھر آگے بڑھتے رہے تو دیگر صحابہ کرام, خلفائے راشدین, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ, حضرت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام آتے ہیں, اور مفسرین میں بڑے بڑے ہمارے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں. تو کوئی ایسی بات ہو, مطلب کسی بھی کو حوالہ کو ایتھینٹیکیشن ہونی چاہیے. صحیح. ہم کال لے لیں. ہاں کال. جی. نگران شورا, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, پیارے نگران شورا, جو آپ نے مدنی چینل کا اکاؤنٹ نمبر دکھایا تھا وہ اب پھر دکھا دیجئے, اور ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ پیسے کس طرح جمع کروانے ہیں. ہمارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اکاؤنٹ نمبر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مدنی چینل کا ہم نے ایک الگ سے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے, تاکہ مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول مدنی چینل کے ساتھ اپنا مالی تعاون کریں, تاکہ ہم مدنی چینل کے جو کروڑوں کے اخراجات ہیں, ملینز میں اس کے ایکسپنسز ہیں, تو ہم مطلب کہ اس کو بھی کور کر سکیں, اور یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے. مہربانی کر کے اس میں نہ زکوٰۃ ڈالیں نہ صدقہ فطرہ ڈالیں, ابھی اس کا ہم اعلان نہیں کر رہے. صاف جو ایک پیسے ہوتے ہیں نفلی صدقات,
وہ ڈالیں. اور میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی آمدنی کا کوئی حصہ آپ اپنے اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ اس پر ملا لیں کہ مہینے, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہر ماہ میں نے 1200 کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں مدنی چینل کے اس اکاؤنٹ میں ہر ماہ 1200 روپے اپنی جو آمدنی ہے میری, جو میں تو میں اس میں سے انشاءاللہ ہر ماہ 1200 روپے اس اکاؤنٹ میں دوں گا. یہ میں نے نیت کی ہوئی تھی. میں نے عرض بھی آپ کے سامنے لائیو بھی عرض کیا ہوا ہے. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ آپ اپنی گھر کی جو آپ کے مہینے کی آمدنی ہے, چاہے بزنس ہے یا جاب ہے, آپ 786 روپے کی 313 روپے کی نیت کر لیں. اصحاب بدر کے 313 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کے طور پر جو لکھا جاتا ہے عادات کے طور پر, علم العادات کے طور پر, وہ لے لیں. 1200 لے لیں, 1100 لے لیں, تو یہ مطلب 2500 لے لیں, 2600 لے لیں, 12000 لے لیں, 11000 لے لیں, 1,12,000, 1,11,000 لے لیں, 11 لاکھ لے لیں, 12 لاکھ لے لیں مہینے کی, جو اللہ نے آپ کو وسعت و طاقت دی ہے. تو آپ اس اکاؤنٹ میں اپنے پاس یہ جمع کرواتے رہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے دنیا بھر میں ڈالر میں بھی, جو ڈالر والے ہیں, جو پاؤنڈ والے ہیں, جو دیگر کرنسی والے ہیں, جو روپی والے ہیں, سب کے یہ انٹرنیشنل طور پر ہم نے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے. دنیا بھر میں مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو مطلب کہ ماشاءاللہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ فری ٹو ایئر ہے, کوئی ہم آپ سے منتھلی فیس نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے ڈونیشن کے طور پر دے رہے. جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھلا, سب کا بھلا, سب کی خیر. ماشاءاللہ. تو یہ ہے سلسلے کے بعد میں بھی انشاءاللہ میں نے بھی نیت کر لی, ٹرانسفر کرتا ہوں انشاءاللہ. آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, بینک میں جا کے ڈپازٹ بھی کرا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ چکے ہیں. جو بھی آپ کوئی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کا ذریعہ یوز کرتے ہیں آپ, تو اس کے ذریعے سے بھی موبائل ایپس ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو یہ آپ اس کو بھی ایڈ بینیفیشری کا ایک وہ ہوتا ہے, آپشن ہوتا ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ یہ اکاؤنٹ نمبر اپنی اس ایپ کے اندر آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن موبائل رقم منی ٹرانسفر کرنے کا کوئی بھی ذریعہ ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو اولیاء کرام کے تعلق سے اگر میں اس وقت اس کو بیان کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تفصیل, کیونکہ صراط الجنان سورہ یونس کے میں نے وہ آیت کریمہ جو 62-63 ہے جی, تو وہ میں نے ابھی دیکھا تو اولیاء کرام کی اقسام جی اس میں لکھی ہوئی ہے نا. جی, تو اب یہ کہ اس میں ہے بڑی تفصیل. ابھی کال لے لیتے ہیں پھر اس کو. میں مطلب کہ اس کو اگر میں شارٹ بھی اگر میں کرتا ہوں جی, تو مثال کے طور پر واہ جی واہ, ماشاءاللہ. چلے بھیا, حنزلہ رضا بن اویس رضا, ماشاءاللہ. اور یہ ہیں جی صدیق رضا بن اویس رضا, ماشاءاللہ. چلے بھیا, رضا شورا کے نواسے. بسم اللہ. صدیق رضا المعروف صدیق رضا, صدیق اور حنزلہ, ماشاءاللہ. اب اگر ہم اس کی اقسام پر غور کرتے ہیں نا جی, تو اقطاب, اقطاب یہ کتب کی جمع ہے. صحیح. کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہوں. اللہ اللہ. ائمہ یہ دو حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں. ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, اوتاد ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے, دوسرے کے ذریعے مغرب کی, تیسرے کے ذریعے شمال کی, اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے. اچھا, اب چوتھی قسم اولیاء کرام کی ابدال, ان کی تعداد 7 ہوتی ہے, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے. انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور کسی مصلحت و قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں, تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں جو ان کا ہم شکل ہو. اللہ اکبر. اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے, حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے. اچھا, جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن ٹھہراتا ہے. جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں. آگے بڑھیں.
پانچویں قسم سنیے جی رجال الغیب. اللہ اللہ. اچھا اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے. اللہ. ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے, اللہ کریم کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مصروف نہیں ہوتے. بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے. ٹھیک. بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے, ان غیب سے یہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ عز و جل, آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی راتوں کو عبادتوں میں گزارا کرتے تھے اور اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے. اور آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان سے ایک دن کے لیے ان کا موبائل فون لے لیا جائے تو ان کا اس دن کو گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارا دھیان عبادت کی طرف کیسے لگائے, ہماری توجہ عبادت کی طرف کیسے بڑھے, ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں یہ رغبت اور محبت اور لگاؤ کا سارا معاملہ ہے. آپ کو جس سے رغبت اور محبت ہوتی ہے نا, اس کے لیے پھر آپ موبائل بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. تو بندہ مطلب جیسے کسی سے ملنے جانا ہے اور آپ کو بتایا جائے بھائی اس سے ملاقات کے لیے آپ کو 8 گھنٹے موبائل سے دور رہنا پڑے گا, تو آپ بولو یار 8 گھنٹے کیا, میں 8 دن موبائل چھوڑ دوں گا لیکن اس سے مجھے ملا دو یار. بندے کی رغبت اور محبت یہ چیزیں چھڑوا دیتی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اللہ کی ملاقات کی جس کو رغبت ہو, اللہ کی مناجات میں جس کو لذت ہو, اللہ کے ذکر میں جس کو مطلب کہ لطف آتا ہو اور وہاں سے مطلب یہ بالکل سی کیفیت بدل جاتی ہو, تو پھر ان کی زندگی کا انداز الگ ہوتا ہے. اب ہم نے اپنی زندگیوں کو عبادتوں سے دور, ریاضتوں سے دور, نیکیوں سے دور کر کے جو حال ہمارا ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو ہماری رغبت بدل جائے, ہماری پریورٹیز بدل جائیں, ترجیحات ہماری بدل جائیں اور آخرت کی طرف توجہ ہو اور نیکیوں کی طرف اگر ہماری توجہ ہو تو پھر ان چیزوں کا حل بھی نکالا جا سکتا. ادروائز بہت مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے مطلب ان آلات نے, خالی آلات نہیں ہے, کئی عادتوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. بھائی ہر وقت تھوڑی کو موبائل آدمی 24 گھنٹے آنکھوں کے سامنے لے کر بیٹھا ہوا ہے, نہیں ہے. تو کیا جب موبائل جیب میں ہوتا ہے تب اللہ کا ذکر زبان سے نکل رہا ہوتا ہے؟ تب بھی دھیان تو موبائل میں ہی ہوتا ہے نا. ضروری ہے, یہ مختلف جگہوں پر دھیان ہوتا ہے. ایک جس طرح بعض اوقات تو موبائل سے اتنا دھیان ہٹ چکا ہوتا ہے, کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں. کہ میرے ساتھ کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ مطلب جیسے کہ بعض اوقات ایسا تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے یار موبائل کا ہے, ہاں ارے مس کال آئی ہوگی یا کوئی میسج آیا ہوگا, کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے. اب نیند میں کون سا موبائل یاد آتا ہے ہم کو. اسی طرح بہت سے ایسے مشورے ہیں, کام ہے, مصروفیت آپ ہیں جی ادھر لوگ تو سوتے ہوئے میسج ٹائپ کر لیتے ہیں صاحب آپ. ہاں تو پھر وہ جو بھیجتے ہیں پھر وہ ان کا بعد میں حساب کتاب ہوتا ہوگا بھائی کیا لکھ کر بھیج دیا. اچھا پھر کس کا کسی کو بھیج دیتے ہوں گے نا, پتا چلا جس کی شکایت کرنی تھی اسی کو پیغام چلا گیا. تو پھر یہ بھی تو پھر رونگ نمبر رکھتے ہی ہوں گے نا. اللہ رحمت فرمائے. جس طرح جونک جو ہے نا, جونک, یہ بندہ کبھی دریا میں جائے تو وہ ایک کیڑا ہوتا ہے, وہ چمٹ جاتا ہے اور بڑی شدید اس کو اگر چھڑائے نا تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ خون چوستا رہتا ہے جب تک وہ سارا جتنا اس کی کیپیسٹی وہ خون چوس دیتا نا وہ جسم چھوڑتا نہیں ہے. کھٹمل بھی دیکھیں آپ تو وہ خون جو ہے وہ چوستا رہتا ہے جب تک اس کا وسائل تھیلی اس کی پوری مطلب ہو نہیں جاتی. تو یوں ہی اس موبائل نے کانسنٹریشن کو تو مطلب چوس لیا ہے اور بڑے حالات جس طرح بولیں آپ, اللہ رحمت فرمائے. تو اس کو چھوڑنے کے لیے تو کوئی مشق آپ بتائیں, کوئی مشق جو کی جائے کہ بس اس سے بندہ ترجیحات بدل لی. میں نے کہا نا کہ اسی کے ذریعے تو لوگ نیکی بھی تو کما رہے ہیں نا. میں نے بھی اسی کے ذریعے تو آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے وہ اولیاء کرام کی اقسام نکال کر بیان کی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک. تو ترجیحات بدل لینی چاہیے. یعنی لوگوں کے اندر ایک چیز آ چکی ہے, سرایت کر چکی ہے. آپ بولو کہ ان کو موبائل سے یکسر نکال دو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک ہم نے آسان ٹارگیٹ لیا ہوگا. آسان یہ ہے کہ موبائل کے اندر ان کی ترجیحات بدل دیں. واہ.
ماشاءاللہ اس کی جگہ پر اس کو دیکھنے کا عادی بنا ہے، کیونکہ موت جب تک آپ نعمل بدل آلٹرنیٹ نہیں دیں گے. جی 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 ہاں کوئی ایسا نیا اکوپمنٹ آ جائے یہ ترجیحات وہ بدل دے گا. ہم کیا ترجیحات بدل سکیں گے؟ تو جو ایجادات اور ٹیکنالوجی لاتے ہیں وہ ترجیحات بدل دیتے ہیں. اس سے پہلے زیادہ تر لوگ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ مصروف تھے. ایسی بات ٹھیک ہے جی. پریشان تھے یار لیپ ٹاپ کیسے ختم ہو، زندگی سے نکلے نہیں. لوگ لیپ ٹاپ لے کے گھومتے تھے، کتابیں چھوڑ چکے تھے، لیپ ٹاپ لے کے گھومتے تھے. جی ٹھیک ہے اب لیپ ٹاپ کون لے کے گھوم رہا ہے؟ ترجیحات بدل. لیپ ٹاپ کے بعد یہ پی سی ٹیبلیٹ آ گیا. جی ٹھیک ہے اس ٹائم پہ موبائل کو اس طرح یوز نہیں کیا جاتا تھا. جی لیکن موبائل نے اس کو اس کی ترجیح ختم کر دی کہ اب موبائل کی ترجیح ہو گئی. اب کیا پتا کل کو کیا ہو جائے، موبائل ہی ختم ہو جائے، گھڑی میں سارا کام ہوتا رہے. اللہ اکبر اللہ. اچھا اب چشمے ایسے سنے آ گئے کہ وہ پہن لو تو بہت ساری چیزیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں، سنا ہے میں نے. تو میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ترجیحات آپ کی پریورٹیز بدل جاتی ہے تو پھر ہو جاتا ہے. اب نیند کا غلبہ ہوتا تو آدمی موبائل چھوڑ دیتے، جاننا تو چھوڑ ہی دیتے نا نیند کا غلبہ ہوتا. صحیح. چلے جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میں اسما اختر بول رہی ہوں. پیارے نگران شورا آپ میری پھوپھی جان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کرے. آمین. اللہ کریم ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے ان کی اولاد سے اور ان کی حق میں بہتر فرما دے بیٹا. آمین. ایسا میں یہاں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں پر آپ لے. بعض اوقات جن کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، 5 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ وہ مایوس ہوتے ہیں، کچھ انہیں لوگ مایوس کر دیتے ہیں. یہاں میں چاہوں گا آپ اس پر بھی مدنی پھول بیان کریں کہ بعض کا جو پرٹیکولر فیملی ہوتی ہے نا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو نظام ان کا آپس میں چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن جو دائیں بائیں سے آ رہا ہوتا ہے نا یہ لوگ ایک خام خواہ کا پریشر اور خام خواہ کا ایک ہوا جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. دونوں بتائیں بندہ مایوسی کا کیا کرے، اور دوسرا یہ جو لوگ اس طرح سے بعض اوقات ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ یہ بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ سن بھی رہے ہوں گے کہ نہیں سن رہے ہوں گے. انہیں صبر کی بات کرنی چاہیے، انہیں ان کو یوں سمجھے کہ ہمت دلانی چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو اس حوالے سے ایسے سوالات کرنے چاہیے کہ جن سے وہ مزید ان کے جیسے کہ وہ زخم تازہ ہو جائیں. کیونکہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب گزارا. یاد تو آتی ہے کہ بچے نہیں ہوتے تو اب اللہ کی مرضی ہے. اور رہی بات 2 4 5 7 6 7 7 سال کی، میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں سلمان بھائی جو 20 سال کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی ہے. اچھا نہ دے اس کی مرضی ہے، ہائے ہائے. وہ جس سے چاہے اولاد بیٹا دے، جی جس سے چاہے بیٹی دے، جس سے چاہے کچھ بھی نہ دے. سب اس کی مرضی ہے، سب اس کا مطلب کہ معاملہ. اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے اور کسی کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے بس بندے کو اللہ کی رضا، بلکہ جس پر پریشانی آئی ہو نا اس کو تو زیادہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی باتیں کرنی چاہیے. چلیے جی مزید کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے مدنی چینل کی عطیات کی رعایت سے اکاؤنٹ نمبر دکھایا، تو نگران شورا اس بات کی وضاحت فرما دیجیے کہ جو مدنی چینل پر عطیات دیں گے اس میں نفلی صدقات دیں گے یا زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. ابھی میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اس میں نفلی صدقات ہی دیں. مدینہ جی. محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا زبردست ہے، اور آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی کرم فرما ہے اور نگران شورا کے ساتھ سلسلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اسی طرح بار بار بلکہ 1000 بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین و ایاکم. بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی اور دعاؤں سے نوازا. اللہ کریم یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. حافظ صاحب مدنی چینل سنتے ہیں حضور؟ یہ اوکاڑا کے اسلامی بھائی ہیں حافظ فتح اللہ، یہ بینائی نہیں ہے نا ان کے، تو یہ مدنی چینل سنتے ہیں
ماشاءاللہ. یہ بھی مدنی چینل کی ایک یہ بھی بہار ہے، شاید یہ مدنی چینل کا ایک خاصہ ہوگا کہ جسے سنا بھی جو ہے وہ جاتا ہے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی بالخصوص جو ہمارے نابینا اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے بھی، ان کی اصلاح کے لیے بھی ایک پورا کام کر رہی ہے، اور ان کے لیے بھی لٹریچر جو ہے وہ شائع کیا جا رہا ہے. اس شعبے پہ مزید ترقی ہوگی ماشاءاللہ. زمانے سے ایک عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی شعبے میں اپنا مدنی کام کر رہی ہے، اور میری یہ درخواست ہے کہ جو اس طرح کا طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے، یقیناً اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن محض ہمدردی سے ہی گزارا نہیں ہوتا. جتنا ہو سکے ان کے ساتھ آپ اپنے حساب سے سپورٹ یا تعاون کا سلسلہ بھی رکھیں، کہ انہیں جو ایک احساس ہے محرومی ہوتا ہے کہ یار ہم معاشرے میں کٹے ہوئے ہیں، تو یہ احساس محرومی ان کو نہ ہو، اس کی ہم کوشش کریں یا کم سے کم ہو اس کی کوئی. بالخصوص میں والدین سے عرض کروں گا کہ جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جن میں ایک آدھ ایسا بچہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ بیچارے وہ بڑے اداس سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اتنی لفٹ نہیں ملتی کیونکہ ان کی باتیں زبان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، اب یہ بھی تو سائن لینگویج سیکھ ہی رہے نا. کیوں کہ معاشرے میں لوگ ہیں، تاکہ ان کو نیکی کی دعوت دے سکیں. تو یہ سائن لینگویج سیکھی انہوں نے. میں یہ سوچتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے نیکی کی دعوت دینے کے لیے کہ ان کو نیکی کی طرف لایا جا سکے، سائن لینگویج سیکھ لی. مگر جس کے پاس اس کا اپنا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کہ اس میں سے کوئی ایک سائن لینگویج نہیں سیکھ سکتا تاکہ میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے میں سپورٹنگ رول پلے کر سکوں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، سیکھ ہے. ہمارے عبدالحبیب بھائی اتنا مصروف اسلامی بھائی ہے، انہوں نے کتنی سیکھ لی یار، ہے نا. تو اب یہ کیا ایک جذبہ سکھاتا ہے. تو اب اولاد کے لیے آدمی نہ سیکھے، بھائی کو چاہیے وہ سیکھ لے. کوئی ایک میرا اپنا مشورہ ہے کہ گھر کا اگر کسی کے گھر میں اس طرح کے بچے یا بچیاں ہیں، کوئی سا فرد ہے، تو گھر کے کم از کم ایک فرد کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سائن لینگویج سیکھ لینی چاہیے، تاکہ وہ اس سے اپنی کوئی فیلنگ شیئر کر سکے، بات چیت ہو سکے، سمجھ سکے. یہی ایک مشورہ میں عموماً دیتا ہوں اسلامی بھائیوں کو کہ ہر گھر میں ایک غسل میت دینے والا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بیٹی بھی اور بیٹا بھی، یعنی کہ میل اینڈ فیمیل بوتھ، تاکہ اگر گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل میت دینے کے لیے کوئی تو ہو گھر کے اندر. خاندان میں ایک بنا لیں، چلے گھر تو آپ کہیں گے گھر میں، خاندان میں ایک لے لیں، یا تو پورے خاندانوں میں کوئی نہیں ہے جو غسل میت کر سکے، میت کو غسل دے سکے، کفن دے سکے، نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر لوگ انتظار کرتے ہو. تو باہر تو اور برا حال ہے، بہت برا حال ہے. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. یہ خصوصی اسپیشل پرسن کے لیے غسل میت کے طور پر، یہ دیکھیں سائن لینگویج ہمارے اسلامی بھائی سیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک منفرد شعبہ ہے کہ تاکہ جذبہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ان میں جا کر یہ چیزیں ہماری پروان چڑھ سکیں اور یہ نیکی کر سکیں، یہ نمازیں پڑھ سکیں، عبادت کر سکیں. یہ اسپیشل پرسن ان کو کہا جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے غسل میت کا کہا، تو ہر خاندان، کم از کم خاندان میں ایک غسل میت والا اور اس طرح کا میرا خیال ہے کہ فرد ہو، تو اللہ کی رحمت سے یہ کافی خاندانوں میں آسانیاں ہو جائیں گی.